من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں خاص طور پر 4 مضامین جو ہیں نا بیان ہوتے ہیں. ایک توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کا ذکر. تو اس صورت میں بھی ان 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اب آخر میں ان 4 چیزوں کا نچوڑ اور ان 4 چیزوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ بیان کر کے یعنی کہ صورت کو ختم کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں. اور وہ لوگ یہ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اب آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں جو ان کی زندگی تھی وہ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ غلط کام کرتے رہے، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا. چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو نہ قیامت کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کا جو سب کچھ کیا دھرا جو ہے نا، ظاہر ہے کہ کافر لوگ بھی جو ہے نا اچھے کام تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اچھے کام جو ہیں وہ دنیا ہی میں محدود ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے کہ انسان ساری زندگی کوئی اچھا کام بھی کرتا رہے تو قیامت کے دن اس کو کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت ان کے سارے اعمال جو ہے وہ غارت کر دیں گے، ختم کر دیں گے. آگے فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اب ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ ہے جہنم کی شکل
شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کے سارے اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ یہ میری طرف سے ان کو جہنم کی شکل میں سزا ہوگی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ بھئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے ان کا انجام بیان کر دیا کہ وہ ان کے برے کاموں کا کیا انجام ہوگا۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر جو ایمان لائے، جو اللہ کے پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، جو لوگ قرآن پر ایمان لائے، جنہوں نے قرآن کی آیتوں پر جو ہے نا وہ ایمان لیا جو لوگ، تو اور جو لوگ آخرت پر ایمان لائیں گے اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو نیک عمل کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا کیا جزا ہوگی اللہ کی طرف سے، وہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے، یعنی کہ اللہ رب باغ یعنی کہ جنت اور فردوس بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جنت اور فردوس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ بھائی جب بھی اللہ رب العزت سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کہ بھائی یہ جو جنت میں جائیں گے فردوس کے باغ میں تو وہ کوئی عارضی طور پر نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، بلکہ وہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس میں سے نکلنے کا کوئی یعنی کہ کوشش نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی کمالات اور صفات بیان کی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید بیان ہو رہی ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ بنا دیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس سے اللہ میرے رب کی باتوں سے مراد اللہ کے کمالات، اللہ کی صفات اور اللہ کی وحدانیت، ان ساری چیزوں کو جب بیان کیا جائے گا تو سمندر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی صفات اور کمالات جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ آخر میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ ماننے سے انکار کرتے تھے، اب بھی اس دور میں بھی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے سے تو وہ بشر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ نورانی ہیں، اس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال ذاتی حیثیت میں وہ انسان ہی ہیں، لیکن ایک عام انسان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں فرق ہے، اور وہ فرق ایک تو یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور بھی اللہ رب العزت نے جتنے مقامات بلند عطا فرمائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنے درجات بلند فرمائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے کسی دنیا کے اور کسی بھی انسان حتیٰ کہ کسی بھی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے وہ درجے اور درجات اور وہ مقامات عطا نہیں فرمائے ہیں۔ لیکن اور پھر علم اتنا عطا فرمایا
کہ اللہ رب العزت کے بعد جو ہے نا سب سے زیادہ علم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس ہے. تو اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے. تو لیکن اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ آپ ان کو فرما دیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے. تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت صرف ایک ہے. اور خاص طور پر آج کے ان دنوں میں تو سب کے سامنے میرے خیال میں یہ بات ذرا بھی کوئی شخص عقل رکھتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج ساری کی ساری دنیا جن کو بہت زیادہ اس بات کا تکبر اور غرور ہے کہ ہم بڑی سپر طاقت ہیں، آج ساری کی ساری سپر طاقتیں بھی جو ہیں وہ اللہ کے سامنے بے بس ہیں. یہ جو معمولی سی ایک اللہ رب العزت نے ایک وائرس چھوڑا ہے اس کے سامنے کوئی بڑی طاقت جو ہے نا وہ سر جھکائے کھڑی ہے، مجبور ہے کہ کچھ نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا بھی یہاں پر جو ہے نا وہ اظہار فرما دیا. تو فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، لہٰذا جس کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. میرے محترم بزرگوں، میری محترم خواتین، آج ہم لوگ جو ہے نا عقیدہ ہمارا اتنا کچا ہے، ہمارا عقائد ہمارے اتنے خراب ہیں کہ ہم اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو درست فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ ہماری سورہ کہف ختم ہو گئی ہے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.